اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت خیریت سے چل رہا ہوگا۔ رمضان کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور خوبصورت دن اور خوبصورت راتیں جو آخری عشرے کی ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں زیادہ کمر بستہ ہو جائے کریں، تو اسی طرح سب کو چاہیے کہ آخری جو 10 دن ہے اس میں قیام، سجود اور رکوع میں اضافہ کر دیں، تلاوت قرآن میں اضافہ کر دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمازوں اور قرآنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آ جائیں۔ عبید اللہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ایسا ایسا ایسا، اور فرمایا اندازہ کرو اس کا، اور 30 کا لفظ نہیں فرمایا، مطلب 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارتاً کہ ایسا ایسا، یعنی کہ 30 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لفظ نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر جو مہینے کی جو گنتی ہے وہ مطلب چاند 29 تک بھی مطلب جا سکتے ہیں رمضان کے روزے، اور 30 تک بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آج ہم اپنے 22ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسرے دوگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک تو نصیحت دی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردار رہیں، اور جو اپنے آپ کو اس طرح رکھے گا، پاک دامن رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا دوسروں سے بڑھ کر، یعنی کہ تمام عورتوں سے زیادہ افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع اللہ فی قلوب المرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتیں جیسی نہیں، مطلب نبی کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنے لہجے کے ساتھ نرمی کی بجائے سختی کے ساتھ بات کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہی مومن عورتوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے لہجے میں نرمی کی بجائے سختی کے ساتھ بات کرے غیر مردوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے دلوں میں برائی اور لالچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مردوں پہ کی طرف جب عورت نرمی کے ساتھ بات کرے گی تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرما رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اور اچھی بات یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ سختی سے بات کرو، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، حیرات کرنے والے اور حیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں،
اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور اللہ کو بہت یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو صبر کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو غیر مردوں اور غیر عورتوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کے نہ صرف انہیں ان کے گناہوں پہ بخشش ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں سے بھٹک گیا، یعنی کہ نہ مانے تو وہ صریح گمراہی سے بھٹک گیا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیویوں اپنے پاس روک رکھیں، اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں اللہ لوگوں کا اندیشہ تھا۔ اللہ اس بات کو زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اس کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے۔ اور جب اس نے اپنے حاجت پوری کر لی تو اللہ کا حکم پورا ہو کر رہا۔ یہاں پر جو نکاح کی بات آ رہی ہے، حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور جو صحابی رسول ہیں جن کا ذکر صرف قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، وہ حضرت زید کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ تمام صحابیوں میں سے ہیں جن کا نام جو ہے قرآن مجید میں مذکور ہے۔ نبی پر اس کی بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، اس میں سے جو پہلے گزر چکا، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے، اور جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، اور اللہ کافی ہے، حساب لینے والا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کہ تمام انبیاء میں سے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے لے کر تمہاری طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت ابتدائی کلام سلام ہوگا، اور اللہ ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھے گا۔ یعنی کہ اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب سلام ہم دنیا میں بھی عام کر دیتے ہیں اور پہلا کلام جو ہے وہ ہمارا سلام ہوگا، سلامتی والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا بنا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکان دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی ایذا پر درگزر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ یعنی کہ جب آپ نکاح کے بعد رخصتی کے بغیر ہی طلاق دے دیتے ہیں تو اس وقت آپ پر یہ جائز نہیں کہ آپ انہیں برے طریقے سے یا جو کچھ ان کو دیا ہے وہ لے لے،
لیکن اگر آپ انہیں حسن طریقے سے چھوڑیں گے اور تو وہ بہتر ہے. اور اس کے بعد کہ خواتین پر وہ عدت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اے نبی ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائی جنہیں تم مہر دو اور تمہارے مملوک کے کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دی ہے، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھو کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں جنہیں تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والے عورتوں تمہارے لیے حلال کی. اور اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کریں، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کے مملوک کی کنیزوں میں سے مقرر کیا. یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہو، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے یعنی مہر کے بغیر نکاح کرنا خاص آپ کے لیے جائز ہے، امت کے لیے نہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت تھی کہ وہ مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے. تو اس کے علاوہ مطلب سب کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ اور ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو. جنہیں تم نے علیحدہ کر دیا تھا ان میں سے جسے تمہارا جی چاہے اپنے قریب کر لو، تو اس میں سے بھی تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ اس بات کی زیادہ نزدیک ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ ان سب پر وہ سب کا سب راضی رہیں. اے لوگو، اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت علم والا ہے. ان کے بعد مزید عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لو اگر تمہیں ان کا حسن پسند آ جائے، مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہو. اللہ ہرگز ہر چیز پر نگہبان ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر مطلب داخل نہ ہونے دیں. اے ایمان والو، اپنے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک کہ اجازت نہ ہو. جسے کھانے کے لیے بلایا جائے یوں ہی تو وہ خود اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوں. ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ. اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو. بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانا میں شرماتا نہیں ہے. اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. تمہارے دلوں میں اور ان کے دلوں میں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اب یہاں پر ایک تو یہ کہ گھر میں داخل ہونے کے بارے میں آداب بتائے گئے ہیں کہ آداب کیا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ احکامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں کہ نہ ہی اگر آپ کے کھانے کے لیے بلایا جائے صحابی تو اتنی دیر ہی بیٹھے جتنی دیر کھانے کے لیے بلایا جائے، اور اس کے بعد کھانا جب کھا لیے جائے تو ادب اور کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ دیر مت بیٹھا جائے اور جو ہے روانگی ہو جائے اور چلے جائے. اس کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مختارات ہیں ان کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا آپ کے بعد. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اگر تم کوئی بات ظاہر کرو اور چھپاؤ تو بے شک سب کچھ اللہ جانتا ہے. عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتیں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو. بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یعنی کہ جن کے محرم رشتے ہیں وہاں پر اگر آپ پردہ نہیں بھی کرتی ہیں تو وہ جائز ہے، وہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے نبی، اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، یعنی کہ بے گناہ عورت پر اور ایمان والی عورت پر اگر آپ بہتان لگائیں گے یا ان کے بارے میں برا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دشمنی لینے والی بات کرتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادی اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال رکھیں، یہ اسے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی کہ جو نافرمان ہے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے کہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو تم فرما دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں دی گی کہ جو قیامت کے متعلق پیشن گوئیاں، جیسے آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ قیامت کی پیشن گوئی کر کے 2025 میں آ رہی ہے، 2030 میں آ رہی ہے، 2022 میں آ رہی ہے، تو یہ جو پیشن گوئیاں ہیں جب اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا گیا تو عام انسان چاہے وہ سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم السعیر، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن اس کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے ہائے کاش ہم اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور انہیں بڑی لعنت کر، یعنی کہ وہ ان کے عذاب کی دعائیں کریں گے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کو اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا۔ موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اور اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اس نے بڑی کامیابی پا لی، یعنی کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو اپنا لے۔ بے شک ہم نے آسمان اور زمین پہاڑ پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، اللہ نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اس کی ناشکری کرنا، تو اللہ وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمانے والا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد ہیں اپنے گناہوں کے باوجود اگر گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ حمد فی الآخرۃ وہو حکیم خبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔
وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہی مہربان بخشنے والا ہے، بنانے والا بھی وہ اور ختم کرنے والا بھی وہ، جانتا ہر چیز کو باخبر ہے۔ کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ذرا سے بھی کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز نہیں، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تاکہ اللہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو بدلہ دے اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ عذاب میں بھی وہ جس میں درد ہوگی۔ اور جنہیں علم دیا گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ عزت والا حمد کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ جو علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ ہی کی عنایت اور مہربانی سے ہے، انسان کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔ کیا اس نبی نے انسان اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کا وقت پر کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ لوگ اصل میں گمراہ ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو آسمان اور زمین اور اس کے آگے اور پیچھے ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں ڈھنسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے جن نبی کو جو معجزات عطا کیے اس کا ذکر فرمایا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر کے اس میں سے کوئی بھی چیز بنا لیتے تھے، اور اسی طرح جیسے مطلب مختلف انبیاء کرام جن کو جو معجزات عطا کیے گئے، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی خبر اور ان سے باتیں کرنا، ان کی زبان کو سمجھنا، جیسے یہ چیزیں عطا کی گئی، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبیوں کو عطا کی، اللہ کے اذن سے عطا ہوئے ہیں۔ کشادہ زرہیں بنائی اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام کو دیکھ رہا ہوں۔ ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا اور اس کا صبح کا چلنا اور 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا ہے تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جن قابو میں، یعنی کہ جنوں کو قابو میں دے دیے، اور جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے پھرے ہوئے ہم اسے بڑھتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی کہ جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کو مسخر کرنے، اور جنوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں دے دیا، اور یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا تھا۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل، تصویریں، بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد، آلے لشکر کرو اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دھیمک نے بھی بتائی جو اس کا عصا کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کے آبادی میں نشانیاں تھیں، وہ باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھائیں اور اس کا شکر ادا کرو،
پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاڑو والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدل دیا اور ہم نے ان کو سزا دیتے ہوئے جو ناشکری کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناشکری جو ہوتی ہے وہ نعمت کہ کمی کے نہ صرف باعث بنتی ہے بلکہ نعمت میں بے برکتی کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ ہم نے ان سبا والوں اور ان شہر کے درمیان بہت ساری نمایاں بستیاں بنا دی جس میں سے ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو اپنے اندازے پر رکھا اور انہیں فرمایا ان راتوں اور دنوں کو امن اور امان سے چلو۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنے ہی نقصان کیا۔ ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک ہم نے ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں بنائی ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صبر کر رہے ہیں تو انہیں یہ بتا دیا جائے کہ صبر آپ کا ضائع نہیں جا رہا، اور جو شکر کر رہے ہیں تو انہیں بتا دیا جائے کہ شکر بڑھا دیتا ہے نعمتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی کسی کا نقصان کرے تو اللہ اس کے لیے طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے، سوائے مومنوں کے ایک گروہ تھے، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم فرماؤ کہ انہیں پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، اور آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ان دنوں میں سے کچھ حصہ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار۔ اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کے جس کے لیے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور دوری فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہی بلند والا اور بڑائی والا ہے۔ تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ کیا ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا؟ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم سچا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہی فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو اپنے اور معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملایا، ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، اور شرک کی تو معافی ہی نہیں ہے۔ اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس دن تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خوفناک منظر دیکھتے ہیں اگر تم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور ان میں سے ایک دوسرے پر بات لوٹا لے گا تو وہ دبے ہوئے کہیں گے، بڑے بنتے بنانے والے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان ہوتے۔ یعنی کہ اس وقت جو کافر ہیں پھر ایک دوسرے پر جب الزامات بازی لگا دیتے ہیں اور جب دین پہ اپنے دین کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو اس وقت اب بروز قیامت اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ایک دوسرے پر نہ صرف الزامات لگائیں گے بلکہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے
تو تمہاری وجہ سے میں نے ایمان نہیں لایا اور تمہاری وجہ سے میں نے دین سے دور رہا، اللہ کا بات نہیں مانی۔ تو اس وقت ان کا یہ ایسے بہتان بازی کام نہیں دے گی۔ بڑے بننے والے اور دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ بے شک بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی کہ اس وقت وہ بھی انکار کریں گے کہ بڑے بن رہے تھے اس وقت، یعنی کہ جو علماء وغیرہ کہتے ہم نے تو نہیں روکا تھا، ہدایت تو تمہارے پاس بھی آئی تھی، کیا تم خود شعور نہیں رکھتے تھے؟ اور دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، بلکہ تمہاری رات اور دن کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں، اور جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے اور اللہ ہم کافروں کے گلے میں توک ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت بڑے اور گھٹنے والے، یعنی کہ جو دبے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے سے مراد ان کی قوم ہے، اور جو بڑے ہیں وہ ان کے علماء ہیں۔ یعنی کہ علماء جو ہیں ان کو جس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان سے ہٹ جائیں تو ظاہر ہے کہ نافرمانی کے جو ان پہ جرم اور فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو تو ہم اس کے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور اس نے جو نیک عمل کیا اور ہمارے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گناہ جزا ہے، یعنی کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہترین جزا ہے، اور جنت تو بالا خانوں میں امن اور چین سے رہیں گے۔ اور جو خود ہی ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے بدلے میں وہ اور دے گا، بے شک اللہ رزق دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جس دن اللہ اور ان سب کو اٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ اور وہ عرض کریں گے ایک تو پاک ہے وہ نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر یقین کرتے تھے، یعنی کہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ یقین کرتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، ہم ظالموں سے فرما دیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے، اور کافروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اب یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس حق اور سچ کو ماننے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی بارہا ترغیب دیتا ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو یہ آپ کے ہی بات آ جاتی ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا، بہتان لگانا تب آپ قابل قبول ہوتا ہے نا جب آپ خود جو ہے سمجھ رکھنے کے باوجود آپ نے بھی سرچ کی تو ٹھیک ہے، آپ نے دوسروں کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باشعور پیدا کیا ہے، تو تب سب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں تحقیق کرے۔ اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دی جنہیں وہ پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا گیا، اور ان سے پہلے لوگوں نے ہی جھٹلایا، اور یہ لوگ اس مال اور دولت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اور پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا انکار کرنا کیسا ہوا۔ تم فرماؤ میں تمہیں یہ ایک نصیحت
کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے ہو کر، تو غور و فکر کرو تو جان جاؤ گے کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں اس سخت عذاب سے پہلے صرف ڈر سنانے والے تھے۔ تم فرماؤ میں نے تم سے پہلے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ بے شک تمہارا پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب حق الالقا فرماتا ہے، اور فرماؤ حق آ گیا اور باطل نہ رہا، نہ لوٹ کر آئے گا۔ تم فرماؤ کہ میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی وحی کے سبب جو میرا رب نے میری طرف بھیجی، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ اور کس طرح تم دیکھتے ہو جب وہ گھبراتے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اب ان کے لیے دور کی جگہ ایمان کا پا لینا کیسا ہوگا، حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں۔ بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھینکتے تھے اور ان کے درمیان ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔ یعنی کہ جو پہلے گروہوں کے ساتھ ہوا، جو پہلے گروہوں نے جس طرح جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ان کی تکذیب کی، تو یہ بھی جو اب ہر انبیاء ہر نبی کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو پھر ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، اور جن کے دو دو تین تین چار چار ہیں پیدائش میں وہ چاہتا ہے کہ بڑھا دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان ہے کہ ان میں دو دو تین تین چار چار، اور اسی طرح مطلب جتنے چاہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کو کوئی روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم کہاں الٹے پاؤں پھیرے جاتے ہو؟ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گے اور سب کام اللہ ہی کی طرف سے پھیرے جائیں گے۔ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حق، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے فرمایا نا کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں، تو اللہ ان کا ساتھ دے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا اس کا اجر دوں گا، جو میری راہ پہ چلے گا میں اس کا اجر دوں گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش و بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرنے والا گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہارے جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالی
نے جو عمل جیسا کرتا ہے اس کے مطابق اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو جو ہدایت پر ہوگا اللہ اس کو ہدایت کے راستے اور وسیع کھولتا جائے گا، اور جو دنیا کی زندگی کو خوبصورت سمجھتا ہے، گمراہی زندگی کو خوبصورت سمجھتے ہوئے، تو اللہ اسی کی زندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا جائے گا تاکہ ان کے لیے ذریعہ نجات نہ رہے. لیکن وہ جو عقل اور شعور سے کام لے تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کی سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں. یوں ہی حشر میں اٹھانا ہے، یعنی کہ پہلے موت پھر دوبارہ زندگی. اور جس طرح ایک مردہ زمین کو پانی، بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، یعنی کہ زندہ کر دیتا ہے. جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یعنی کہ اللہ کے لیے تمام عزت ہے. پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، اور نیک عمل کا وہ بلند کرتا ہے. اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا، اور کوئی مادہ اللہ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے. اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اور دونوں سمندر برابر نہیں، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، ان کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے. اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر سمندر بنائے تو ایک سمندر، یہاں پر سمندروں سے نہ صرف ہم اس پہ سفر کر سکتے ہیں بلکہ وہاں سے ہمیں کھانے پینے پہننے، یعنی کہ پہننے کے لیے زیور، جو خوبصورت زیور دیے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ان سمندروں سے ہی عطا کرتا ہے. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورج اور چاند کو اس نے اس کام میں لگایا ہوا ہے، یعنی کہ سورج اور چاند بے مقصد نہیں ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہی ہے. اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی کہ جن کو آپ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہمیں مل رہا ہے، تو وہ تو ایک کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتے. اور اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیتے ہیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور باخبر خدا کی طرف تجھے کوئی نہ بتائے گا. یعنی کہ اس وقت بارہا طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک جن کا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو وہ بھی اس دن انکار کر دیں گے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اے لوگو، اللہ تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز اور تمام خوبیوں کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی کہ کوئی کسی کا قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ وہ عمل اس نے اپنے لیے کرنا ہے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہو. اے نبی، تم انہیں لوگوں کے لوگ ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنے ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی اور اللہ ہی کی طرف پھیرنا ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات پر نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا اور نہ ہی اندھیرے اور اجالے. یعنی کہ دیکھیں، جہاں پر آپ کو اندھیرا نظر آئے وہاں پر کیا وہ، اور جہاں پہ روشنی ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک وہ جو ایمان والا ہے اور دوسرا جو ایمان کے بغیر ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ
اور زندہ اور مردہ برابر نہیں، بے شک اللہ سنتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، تو تم یہی ڈر سنانے والے ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قبروں میں جب انسان مردہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی فریاد نہیں سنتے ہیں، وہ آپ کی کوئی بھی دعا نہیں سنتے ہیں، کیونکہ وہ اب ان کا وہ عالم برزخ میں، یعنی کہ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح جو قبروں کو بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، یہ دربار بنا لیتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ قبروں میں کوئی بھی آپ کی نہیں سن رہا، کوئی بھی آپ کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، یعنی کہ ہر امت میں ہر نبی اسی لیے مبعوث فرمائے گئے تاکہ وہ اللہ کا پیغام دیں، خوشخبری دیں جو اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اور ڈر سنائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے آئے، پھر بھی میں نے ان کافروں کی گرفت کو تو میرا انکار کیسا ہوا۔ یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا انکار کرنے والوں کا انجام بہت دردناک ہوا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، اور ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے بہت ہی کالے ہیں، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاہوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ نے ان بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ ڈرتا وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتا، جو سمینا اور اطانا والی روش اختیار کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق اپنے سے پوشیدہ اور علانیہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر کر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجودہ کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ قرآن تمام کتابوں کی تصدیق فرما رہی ہے، یعنی کہ حق کتاب ہے۔ ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہ بھی بڑا فضل والا ہے۔ یعنی کہ درجے بتا دیے کہ کون کس درجے میں ہے، کہ جو آگے بڑھنے والا ہے یا جو درمیانی راستہ اختیار کرنے والا ہے، یا بہت ہی جو اللہ کے فرما بردار ہیں جو پیچھے مڑتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ زیور کتنے خوبصورت ہوں گے اور لباس کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں ان میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہم اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان میں قضا آئے گی اور نہ وہ مریں گے، اور نہ ان سے جہنم کی عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا، اور ہم بڑے ناشکرے کو بڑی ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی کمی، کوئی ریسٹ، کوئی بھی چھٹی نہیں اس دن ہوگی، اور نہ ہی انہیں نیند آئے گی اور نہ انہیں موت آئے گی۔ موت کی تو تمنا ہی کریں گے نا کہ اب موت آ جائے اور مر جائیں کسی طرح، اتنا سخت عذاب آ رہا ہے، تو وہ عذاب ان کو کوئی کمی نہیں دے گا۔ اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اور اس کے برخلاف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ جواب ملے گا کہ ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں تم سمجھنے والے سمجھ لیتا، تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا، اب مزہ چکھو، پاس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمان اور زمین میں ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے۔
بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ تو جو کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے لیے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے۔ کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ تم فرماؤ بھلا اپنے وہ شریک تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ میں تمہیں زمین میں کون سا فساد بنایا، آسمانوں میں اس کا کوئی شرکت نہیں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیل پر ہیں، بلکہ ظاہر آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ کی ہے۔ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا وہ حصے دار ہے؟ یا انہوں نے کوئی تمہیں حصہ دکھایا، یا تمہیں کوئی معجزہ دکھایا، یا تمہیں کوئی اپنی کرامات دکھائی، یا کوئی آیات لے کر آئے؟ تو یہ چیزیں عقل والوں کے لیے ہیں، لیکن جو نہ سمجھے تو ان کی آنکھوں اور دل دماغ پردے اور اندھیرے میں ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کر کوشش کی، یعنی کہ حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی، اور اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والوں ہی پر پڑتا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لیے تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے قانون کے لیے ٹالنا نہ پاؤ گے۔ یعنی کہ جس طرح جو چالیں آپ دوسروں کے ساتھ غلط چلتے ہیں، تو اللہ کی چال بہترین چال ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا اور دیکھتے ہیں ان کے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی شے اسے عاجز کرے، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر معیار تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقرر مدت آئے تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ انہیں اسی وقت زمین میں ڈھنسا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک سب کو مہلت دیتا ہے کہ اس وقت تک آپ کرتے جائیں جتنے گناہ کر سکتے ہیں، چلتے جائیں جتنے گناہوں میں چل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ کوئی معافی ہوگی اور نہ ہی کوئی عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ سورۃ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بھی ہے۔ سیدھی راہ پر چلو پر ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا بلکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ بے شک ان میں اکثر یہ بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے تو وہ تھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ دردناک عذاب۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، اور ان دیواریں بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ جو نہیں مانے گا انہیں جو مرضی آپ دلیل دے دیں اس نے نہیں ماننا۔ جو اندھیرے میں ہوتا ہے جسے اللہ راہ نہ دکھائے تو اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اس کے لیے برا عمل ہی اچھا عمل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو تم صرف اسی سے ڈرتے رہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر
دیکھے ڈرے تو بے شک وہ عزت کے ثواب کی بشارت دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ ان سے شہروں والوں کی مثال بیان کرو، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، اور ان سب کے لیے بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو، یعنی کہ جھٹلا دیا۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہے۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، تمام امت کا کام بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی بقا کرنا تمام امت کا کام ہے کہ آپ پہنچائیں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں اور اپنی بات کو پہنچا دیں۔ نہیں مانیں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو لوگ ہو۔ اور شہروں کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ذمہ ہم جیسے انبیاء کے ذریعے ہم تک دین کو پہنچا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا، تو اسی طرح ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کے دین کے نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو سربلند کریں، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے دین کا پیغام سب تک سنائیں۔ اور مسلمانوں میں یہ تو بہت ضرورت ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارا 22واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باقی رہے سے پارے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہوئے اس کو مکمل کرے، اور آپ سب کو کی آسانیاں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔